اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، ہمارا حج کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس ملاقات میں بھی ایک اہم سوال لے کر میں حاضر ہوں کہ شیخ محترم، حجاج اکرام جب حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی جانب سے جانور ذبح ہوتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، کیا وہ لوگ انڈیا میں اپنے ملک میں بھی قربانی ان پر کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، دیکھیں، جو حاجی حج پر گئے ہیں وہ تین طرح کے حاجی ہیں۔ ایک حج افراد کرنے والا، اس پر وہاں پر تو کوئی قربانی نہیں ہے۔ اگر حج افراد کوئی بندہ وہاں کر رہا ہے اور وہ قربانی دینے کی استطاعت رکھنے والوں میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انڈیا میں یا پڑوسی ملک میں جہاں کہیں ہے تو وہ لوگ اپنی قربانی اپنے ملک میں اپنی فیملی میں کروائیں۔ اب رہا وہ بندہ جو حج تمتع اور حج قران کر رہا ہے تو اس کے ذمے وہاں پر پہلے سے ایک جانور کی قربانی ہے جس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ حدود حرم میں حاجی جو قربانی کرتا ہے اس کا نام ہدی ہے، اور غیر حاجی جو پوری دنیا میں کہیں پر بھی جانور ذبح کرتا ہے 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، اس کا نام اضحیہ ہے۔ بہرحال ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ حاجی جو حج پر گیا ہے تو اگر وہ تمتع یا قران میں اپنا جانور وہاں پر ذبح کر رہا ہے تو اب اس کی فیملی انڈیا میں ہے، تو یہاں پر دو طرح کے ہم فرق کریں گے۔ پہلا فرق یہ کہ حج پر وہ اکیلا گیا ہے یا پوری فیملی کے ساتھ گیا ہے۔ اگر پوری فیملی کے ساتھ گیا ہے اور سب لوگ وہاں پر اپنی قربانی کر رہے ہیں تو پھر انڈیا میں وہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مان لیجئے بندہ اکیلا حج پر گیا ہے اور اس کی فیملی یہاں پر ہے، یا مان لیجئے 1 سے 2 لوگ وہاں پر حج پر گئے ہیں لیکن بقیہ فیملی، بچے، ماں باپ سب کچھ یہاں پر ہے، تو اس حوالے سے علماء کے درمیان میں یہ بات ہے۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حج کے قربانی کرتے ہوئے انڈیا میں بھی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو یہ قربانی کر دینی چاہیے، اور اگر بندہ حج کی قربانی کے علاوہ دوسری قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہذا اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حج تمتع اور قران پر گیا ہے اور وہ وہاں پر قربانی دینے کے علاوہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی قربانی دینے کی استطاعت، طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں لاگو کیا جا سکتا کہ آپ کریں، کیونکہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، المشغول لا یشغل۔ جو انسان پہلے سے کسی کام میں بزی ہو تو اس پر اور چیزیں لادی نہیں جا سکتی، خاص کر یہ بندہ پہلے سے حج کے اخراجات میں لگا ہے، اس کے علاوہ اس پر یہ اخراجات کا بھی بوجھ ڈال دیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کل ملا کر جو بات ہے وہ یہ کہ حاجی جو حج پر گئے ہیں وہ وہاں تو قربانی دے رہے ہیں، اگر اپنے ملک میں بھی وہ قربانی دینے کی استطاعت رکھتے ہیں اور دینا چاہیں تو وہ قربانی کریں، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں تب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے ملک میں نہ دینا چاہیں تب بھی وہ گنہگار نہیں ہے، دے تو اچھا ہے، نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ یہ علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں بات ہم نے اپنے ناظرین کے لیے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ماشاءاللہ شیخ نے بہت ہی اچھے انداز میں مسئلے کی وضاحت کی ہے، اللہ یبارک فیک۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی
بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔